السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن مجید کا سایہ کیا جاتا ہے، اسے قرآن مجید کے سائے میں گھر سے نکالا جاتا ہے، تو آیا شریعت کے اندر اس مسئلہ کی کچھ گنجائش موجود ہے یا ایسا کرنا غلط ہے؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر ایسا کوئی عمل موجود نہیں ہے کہ دلہن کو رخصت کرتے وقت قرآن مجید کا سایہ اس کے سر پہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا عمل ہے، اپنی بنائی ہوئی رسم ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، صحابہ اکرام نے کی ہیں، خلفائے راشدین نے کی ہیں، ان سے ایسا عمل قطعاً ثابت نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگلی گزارش یہ ہے کہ یہ کس ذہن کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، بات ہوتی ہے، تو یہ دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جائے تو اس کا گھر بس جائے گا، اسے اپنے گھر میں آگے شادی کے بعد سکون حاصل ہوگا۔ ایک ذہن تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی یہ قرآن مجید کا سایہ اس کے سر پہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں ذہن ہی غلط ہیں، دونوں سوچیں غلط ہیں۔ اگر ثواب سمجھ کر ایسا کیا جائے کہ جب دلہن کو گھر سے رخصت کیا جائے اس کے سر پر قرآن مجید کا سایہ کیا جائے تو اس سے ثواب ہوتا ہے، تو یہ عمل بدعت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ تو ثواب سمجھ کر، دین کا عمل سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اگر یہ کیا جائے تو یہ بدعت کے اندر شامل ہوگا، اور یہ بجائے ثواب کے اس کے لیے گناہ کا باعث ہوگا۔ اور جہاں تک یہ ذہن ہے کہ اگر قرآن مجید کے سائے کے نیچے اس کو رخصت کیا جائے تو اس کی برکت کی وجہ سے اس کا گھر آباد ہو جائے گا اور اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اس ذہن سے کیا جائے تو یہ ذہن بھی بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے، جو احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم قرآن مجید میں دیے ہیں، اور جہاں جہاں سے جن کاموں سے روکا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، تو اس طرح قرآن مجید کا سایہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیت کریمہ موجود ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اپنے گھروں میں آرام سے ٹکی رہو اور باہر نکل کر زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ اب جب دلہن گھر سے نکلتی ہے تو وہ اس وقت مکمل میک اپ میں ہوتی ہے، مکمل اس کا بناؤ سنگھار ہوتا ہے، بلکہ یہ اس کی زندگی کا وہ دن ہوتا ہے جس میں وہ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے اور سب سے زیادہ وہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، اور اس کو قرآن کے سائے میں بے پردہ گھر سے نکالا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو لوگوں کی حیا اور ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے دوپٹہ اتارا گیا تھا، اب اس کے جسم کے کئی اور حصے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا حکم توڑا جا رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کا حکم توڑا جا رہا ہو اور یہ خیال رکھا جائے کہ جی قرآن مجید کا سایہ کرنے سے برکت ہوگی؟ جس شادی کی ابتدا، جس زندگی کی ابتدا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے اندر احکام جو ہیں ان کو توڑ کر شروع کی جائے، جس شادی کی ابتدا ہی ایسے ہو تو اس میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ لہذا اس ذہن سے بھی اگر کیا جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے میں، قرآن مجید کی تلاوت، اس پہ غور و فکر، اس پہ عمل، اس کے اندر برکت ہے۔ اسی لیے اگر ہم مفسرین کا، محدثین کا، علماء کا کلام پڑھتے ہیں
تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن مجید کے کم از کم 4 حق ہر مسلمان پر ہیں۔ نمبر 1، اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے۔ نمبر 2، اس پر غور و فکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مجھے کیا حکم دے رہے ہیں، کہاں سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، کن چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ان پر غور کیا جائے۔ اور نمبر 3، اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ اور نمبر 4، قرآن مجید کی آگے تبلیغ کی جائے۔ اصل بات یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی عورت ایسی ہے، کوئی لڑکی ایسی ہے جو کبھی نماز کے قریب نہیں گئی اور بے پردہ ہے، اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے، اور یہ شادی کے موقع پر مکمل میک اپ کے ساتھ سب کے سامنے بیٹھی ہے یا آ رہی ہے، گھر سے نکل رہی ہے، سب لوگ رشتہ دار، غیر رشتہ دار، محرم، غیر محرم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے حکم کو توڑ رہی ہے۔ اس کے ورثاء وہ قرآن مجید کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اس کے سرپرست قرآن مجید کے حکم کو توڑ رہے ہیں، پس پشت ڈال رہے ہیں۔ اور یہ ذہن رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے برکت ہوگی، سایہ کر دینے کی وجہ سے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا اس ذہن سے بھی اگر کیا جائے تو یہ غلط ہے، ثواب کی نیت سے بھی کیا جائے تو غلط ہے، ہر لحاظ سے یہ غلط ہے۔ یہ ایک رسم ہے جو لوگوں نے بنا رکھی ہے، جس کا شریعت کے اندر کوئی